الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا ہے۔ انبیاء علیہم السلام انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے۔ سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ہمارے نبی کے ذمے کیا تھا؟ ہمارے نبی نے انسانیت کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے کیا کرنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے نبی کے وہ کام بتائے ہیں کہ انسانوں کو ہدایت پہ لانے کے لیے ہمارے نبی نے کون کون سے کام کیے، اور وہ کام ایسے ہیں کہ جس زمانے میں بھی ہوں گے اس زمانے میں انسانیت ہدایت پہ آئے گی، اور انسانیت سے گمراہی اور ضلالت ختم ہوگی۔ اگر ان کاموں میں سے کچھ ہوئے کچھ نہ ہوئے تو ہدایت بھی کچھ آئے گی کچھ نہیں آئے گی، اور اگر سارے ہوئے تو ساری ہدایت آئے گی۔ تو انبیاء علیہم السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کام جو آپ نے اپنی ذات سے امت کو ہدایت پر لانے کے لیے کیے ہیں، وہ تین کام ہیں، وہ کام ٹوٹل 3 ہیں۔ ان میں سے ایک دعوت ہے۔ جہاد بھی دعوت کی ایک شق ہے، جہاد کوئی الگ چیز نہیں ہے، جہاد اور دعوت دونوں ایک چیز ہیں۔ جہاد ابتدا ہے، دعوت ابتدا ہے، جہاد اس کی انتہا ہے۔ دعوت کی انتہا جہاد پر ہوتی ہے، ابتدا دعوت سے ہوتی ہے اور انتہا جہاد پر ہوتی ہے۔ جیسے کسی بچے کو سدھارنے کے لیے ابتدا سمجھانے سے ہوتی ہے، انتہا پٹائی پر ہوتی ہے۔ اسی طرح انسانوں کو ہدایت پہ لانے کے لیے ہمارے نبی نے 3 کام کیے۔ ان میں سے ایک دعوت ہے جس کی انتہا جہاد پر جا کر ہوئی، اور دوسرا کام تعلیم ہے، یعنی انسانوں کو علم دینا کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا مکروہ ہے کیا مباح ہے، کیا مستحب ہے کیا مسنون ہے۔ لوگوں کو اس بات کا علم دینا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس کو تعلیم کہتے ہیں، اور یہ بھی انبیاء کا ایک فریضہ ہے۔ اور تیسرا فریضہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ تزکیہ اور تربیت ہے۔ اگر دعوت چلے اور علم کی اشاعت بھی ہو لیکن تربیت نہ ہو تو دین ناقص رہے گا۔
انسانوں کا سدھار ناقص رہے گا، اور اگر تربیت بھی ہو اور دعوت بھی ہو لیکن تعلیم نہ ہو تو انسانیت جہالت کے اندھیروں میں گم ہو جائے گی اور گمراہ ہو جائے گی۔ اور اگر علم کی اشاعت بھی ہو اور تربیت بھی ہو لیکن دعوت نہ ہو تو علم اور تربیت ایک مخصوص طبقے کے ساتھ محدود ہو جائے گا، اور عمومی طور پر بے دینی پھیلنا شروع ہو جائے گی اور بے دینی پھیل جائے گی۔ ہدایت کو عموم دینے کے لیے دعوت ہے، اور ان میں حق اور باطل کی پہچان کو پیدا کرنے کے لیے علم ہے، اور ان میں اچھی صفات پیدا کرنے اور ان کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے اور ان کے اندر عشق الہی کی آگ کو بھڑکانے کے لیے اور عشق رسول کی آگ کو بھڑکانے کے لیے وہ تزکیہ اور تربیت، جس کو ہمارے زمانے میں تصوف کہا جاتا ہے، ہمارے زمانے میں، صرف ہمارے زمانے میں نہیں بلکہ 13 صدیوں سے اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ یہ دین کے 3 شعبے ہیں جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ تینوں شعبے زندہ ہوں گے تو سارا دین زندہ ہوگا، اگر یہ تینوں شعبے زندہ نہیں ہوں گے تو سارا دین زندہ نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ پاک کا آپ کے اس علاقے پہ بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم یہاں حاضر ہوئے تھے آپ حضرات کی خدمت میں، یہاں کے احوال کو سن کر اور اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر کے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ پاکستان میں، پورے پاکستان میں شاید کہیں بھی اتنا دین نہیں ہے جتنا دین آپ کے پاس محفوظ ہے۔ شاید پاکستان میں کہیں بھی اتنی علم کی اشاعت نہیں ہے، علم دین کی اتنی اشاعت نہیں ہے جتنی آپ کے علاقے میں ہے۔ شاید پاکستان میں کہیں بھی اتنا معاصی کی طرف، معاصی سے اجتناب نہیں ہے جتنا آپ کے علاقے میں معاصی سے اجتناب ہے، برائیوں سے، فحاشی سے، عریانی سے، بے دینی اور بے حیائی سے جتنا یہاں اجتناب ہے شاید پورے پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے۔ علم کی اشاعت کا حال یہ ہے کہ مدارسیں جال بچھے ہوئے ہیں، اور دعوت اور جہاد کا حال یہ ہے کہ شاید ہی کوئی گھر ہو جس میں کوئی اللہ کے راستے کا شہید نہ ہو، شاید ہی کوئی ماں ہو جس کا کوئی بیٹا اللہ کے نام پہ قربان نہ ہوا ہو۔ آپ کے قبرستان بھرے پڑے ہیں شہیدوں سے، آپ کے گھر شہیدوں کے نور سے منور ہیں۔ بس ایک چیز کی مزید ضرورت ہے، ایک چیز کے مزید اضافے کی ضرورت ہے جو مقاصد نبوت میں سے ہے، وہ تصوف ہے، وہ تربیت ہے، وہ تزکیہ ہے، وہ اخلاق حمیدہ کے ساتھ متصف ہونا ہے، وہ اللہ سے عشق ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، وہ نمازوں کا خشوع و خضوع ہے، وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے تنہائی میں رونا ہے، وہ دنیا سے بے رغبتی ہے، وہ آخرت کا شوق ہے، وہ جنت کا شوق ہے، وہ جہنم کا خوف ہے، وہ قرآن پڑھ پڑھ کے رونا اور اللہ کا نام لے لے کے رونا۔ یہ وہ صفات ہیں جس کی مزید محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی نظام ہے کہ دعوت کا کام اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں تبلیغی جماعت سے لیا ہے۔ ساری دنیا میں جماعتیں پھیل رہی ہیں، ساری دنیا میں جماعتیں جا رہی ہیں۔ ابھی ہم جہاں سے آ رہے ہیں تو ایک چھوٹی سی بستی تھی اور بہت دور تھی، مین روڈ سے ہٹ کے تھی، کچا راستہ تھا، اور بڑی مشکل سے ہم وہاں پہنچے۔ رات کو پہنچے مغرب کے بعد، اور مغرب کے بعد بیان تھا، پھر اس کے بعد رات کو وہاں سے آرام کیا، پھر تہجد پڑھ کے ہم وہاں سے چلے ہیں، فجر سے پہلے کے چلے ہوئے ہیں، اور ابھی پہنچے ہم یہاں۔ تو وہاں ہم گئے نا، تو میں نے وہاں پوچھا کہ بھئی یہاں پہ کوئی علماء ہیں؟ تو کہنے لگے اس پورے علاقے میں کوئی عالم نہیں ہے، عالم ہے ہی نہیں، ایک بھی عالم نہیں ہے۔ ایک حافظ صاحب تھے، ان سے ملاقات ہوئی، ان کا ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جس میں وہ بچوں کو پڑھاتے تھے، تو ان سے میں نے احوال لیے۔ کہنے لگے کہ میں نے تبلیغ میں وقت لگایا، اور تبلیغ میں وقت لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی
اور میں نے آ کر یہاں بچوں کو پڑھا، کراچی میں نے حفظ کیا، تبلیغ میں وقت لگایا، اللہ نے مجھے ہمت دی، یہاں آ کر میں نے 2010 یا 11-12 کے اندر یہاں کے مسجد کے اندر بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ اللہ کا شکر ہے میرے ذریعے سے 400 بچوں نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا ہے، اور 12 حافظ قرآن میرے ذریعے سے تیار ہو گئے ہیں، اور یہ ساری تبلیغ میں 4 مہینے کی برکت ہے۔ اس پورے علاقے میں کوئی عالم نہیں ہے، کہ ہم زور لگا رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی بچے پڑھنے کے لیے جائیں اور عالم بنیں، لیکن اب تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ آپ دعا کریں اللہ ہمیں اسی گاؤں کے اندر ہی مدرسہ عطا فرما دے جہاں پہ کتابوں کی تعلیم شروع ہو جائے۔ تو تبلیغ کے کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ایک دین کی ہوا چلا دی ہے، ایک دین کا جال بچھا دیا ہے، اور ایسی ایسی سنتیں جو صدیوں سے مٹی ہوئی تھیں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے کام کی برکت سے ان کو زندہ کیا ہے۔ جہاد تو آپ کا اپنا کام ہے، جہاد تو آپ کے کنارے پر ہے، اور آپ سارے ہی جہاد سے مانوس ہیں۔ اور مدارس کا حال بھی یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہر طرف مدارس ہی مدارس ہیں۔ مجھے یہاں کے ساتھیوں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ یہاں بچے اسکولوں میں داخل نہیں ہوتے، بلکہ 99% سے بھی زیادہ بچے مدارس میں پڑھتے ہیں اور مدارس میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ کمال ہے آپ حضرات کا اور آپ حضرات کے آباء و اجداد کا، جنہوں نے ایسے بے دینی کے دور میں بھی اپنے دین کو بچایا اور اپنے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑا اور علم الہی کے ساتھ جوڑا۔ بس تیسری چیز کی ابھی مزید ضرورت ہے کہ اس علاقے میں ایسی فضا بنے، ایسا ماحول بنے کہ اللہ تعالیٰ یہاں اس تزکیے اور تربیت کا نظام بنا دے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی نظام ہے کہ دعوت کا کام یہ مخصوص ہو گیا تبلیغی جماعت کے ساتھ، اور اشاعت علم کا کام مخصوص ہو گیا مدارس کے ساتھ۔ جہاں جہاں مدارس ہیں وہاں وہاں علم کی اشاعت ہو رہی ہے۔ اسی طرح اللہ کا ایک تکوینی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تربیت اور تزکیے کے نظام کو مخصوص کر دیا ہے خانقاہوں کے ساتھ۔ ہمارے اکابر نے بعض اکابر ایسے ہیں جنہوں نے خانقاہ بھی چلائی اور مدرسہ بھی چلایا، خانقاہ بھی چلائی اور جہاد بھی کیا، خانقاہ بھی چلائی اور دعوت کا اور تبلیغ کا کام بھی کیا۔ ہمارے کچھ اکابر ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں صرف خانقاہ ہی چلائی، صرف خانقاہ، اور کوئی کام انہوں نے نہیں کیا۔ حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں انہوں نے 2 کام کیے۔ ایک تو دور حدیث پڑھاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ خانقاہ چلاتے تھے۔ جب ان کی بینائی چلی گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو حدیث سے فارغ کر لیا، دور حدیث سے فارغ کر لیا، اور انتقال کے وقت تک انہوں نے خانقاہ کو چلایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامہ مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اور صرف خانقاہ چلائی، کوئی مدرسہ نہیں چلایا، صرف اور صرف خانقاہ چلائی۔ اپنی ساری زندگی انہوں نے خانقاہ کی نظر کر دی، اور ان کی تربیت گاہ سے، ان کی خانقاہ سے ایسے لوگ تیار ہوئے جنہوں نے ایک عالم کو سیراب کیا۔ ان میں ایک علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور انہی میں سے ایک خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہی میں سے ایک حضرت مسیح الامہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب ہیں، انہی میں سے ایک مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب ہیں، انہی میں سے ایک حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت تھانوی کی خانقاہ سے تربیت پائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو قبولیت عطا فرمائی۔ ان کے ذریعے سے ہزاروں نیک تیار ہوئے اور ہزاروں علماء اور حفاظ تیار ہوئے۔ میرے دوستو، جیسے دعوت کا کام اس امت کا کام ہے، اور جیسے علم کی اشاعت کا کام یہ اس امت کے علماء کا کام ہے، بالکل اسی طرح تربیت کے نظام کو ترویج دینا، تزکیے کے نظام کو ترویج دینا، یہ بھی اس امت کا کام ہے، یہ بھی اس امت کا خاصہ ہے۔ ہمارے اکابر نے تزکیے کی اشاعت کے لیے اور تصوف کی اشاعت کے لیے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں۔
حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فضائل اعمال ہم پڑھتے ہیں، ساری دنیا ان کی کتاب کو پڑھتی ہے۔ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ چھپنے والی اور سب سے زیادہ پھیلی ہوئی کتاب فضائل اعمال ہے، ساری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ ابھی جو میں نے بستی بتائی نا، اس بستی کی مسجد میں گئے تو اس کے ممبر پہ بھی فضائل اعمال رکھی ہوئی تھی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی اور آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی بھی ساتھ تھے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ زکریا سے اور کام لیا جائے، لیکن زکریا کی خواہش ہے کہ مدینے میں رہے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب کو بہت شوق تھا کہ میں مدینے ہجرت کر جاؤں اور وہیں مر جاؤں، زندگی کے آخری ایام میرے وہیں گزریں۔ یہ مولانا زکریا صاحب کو اس کا بہت شوق تھا۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میری چاہت یہ ہے کہ زکریا ہندوستان میں اور کام کرے، مگر اس کا اصرار ہے کہ میں مدینے جاؤں اور مدینے میں جا کے رہائش کروں۔ تو جب حضرت گنگوہی نے یوں کہا، مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بھائی، میری چاہت بھی یہی ہے کہ زکریا کچھ اور کام کرے اور زکریا سے اور کام لیا جائے۔ مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں، صبح کو میں اٹھا تو مجھے خیال آیا، بھلا میرے جیسا نکمہ کیا کام کرے گا؟ اللہ کے نبی بھی فرما رہے ہیں کہ زکریا اور کام کرے، حضرت گنگوہی بھی فرما رہے ہیں زکریا اور کام کرے، میرے جیسا نکمہ اور میرے جیسا نالائق بھلا کیا کام کرے گا؟ فرمانے لگے، میں سوچتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، اللہ پاک نے مجھ پہ یہ بات کھولی کہ حضرت گنگوہی نے ساری زندگی دو کام کیے، ایک حدیث پڑھانے کا، ایک حدیث کی تدریس کا، اور ایک تصوف کی اشاعت کا، لوگوں کی تربیت اور تزکیے کا اور خانقاہ چلانے کا۔ تو حضرت گنگوہی کا جب بینائی چلی گئی تو گنگوہی نے حدیث پڑھانا تو موقوف کر دی، پھر انہوں نے خانقاہ کو چلایا اور سینکڑوں لوگ ان کے ہاتھ پہ تربیت پائے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے ان کے ہاتھوں سے تربیت پائی، اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری جو عمدۃ المحدثین اور رئیس المحدثین تھے، انہوں نے بھی انہی کے ہاتھ پہ تربیت پائی۔ شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی انہی کے ہاتھ پہ تربیت پائی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی جو شیخ العرب والعجم تھے، انہوں نے بھی انہی کے ہاتھ پہ تربیت پائی۔ تو انہوں نے پھر ساری زندگی خانقاہ چلائی۔ تو حضرت گنگوہی کہہ رہے ہیں کہ کام لینا ہے، حضور بھی کہہ رہے ہیں کام لینا ہے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ خانقاہیں اجڑ گئی ہیں، تربیت کا نظام درم برم ہو گیا ہے، تزکیے کا نظام درم برم ہو گیا ہے، علماء بھی ان صفات سے خالی ہو رہے ہیں جو صفات ایک مومن میں قرآن نے بتائی ہیں، صادقین میں جو صفات بتائی ہیں، علماء اور طلباء بھی اس سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو ایسے لگتا ہے کہ حضرت گنگوہی کی مراد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تصوف کی اشاعت ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، میں نے بڑھاپے میں اپنی کمر کو کسا اور میں نے ساری دنیا کے اسفار کیے، افریقہ بھی گیا اور یورپ بھی گیا، انگلینڈ بھی گیا، امریکہ بھی گیا۔ بڑھاپے میں لوگ مجھے اٹھا کے لے جاتے تھے اور ساری دنیا میں جا کے میں نے لوگوں کو جگایا اور ساری دنیا میں جا کے خانقاہیں بنائیں اور لوگوں کو اس پہ اکسایا اور آمادہ کیا کہ خانقاہوں کو آباد کیا جائے۔ میرے دوستو، خانقاہی نظام یہ دین کا اہم ترین شعبہ ہے، اور یہ ایسا شعبہ ہے جو ہر شعبے کو قوت دیتا ہے، ہر شعبے کو قوت دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی سمجھیں جیسے یہ کرنٹ ہے۔ اگر کرنٹ ہے تو استری بھی چلے گی، کرنٹ ہے تو واشنگ مشین بھی چلے گی، کرنٹ ہے تو بلب بھی جلے گا، کرنٹ ہے تو آپ کے پنکھے بھی چلیں گے، آپ کا اے سی بھی چلے گا۔ کرنٹ ہی نہ ہو تو پنکھا چاہے کتنا مہنگا ہو کھڑا رہے گا، اے سی چاہے کتنا اچھا ہو لیکن نہیں چلے گا، آپ کا استری چاہے باہر سے آیا ہوا ہو لیکن وہ نہیں چلے گا، آپ کی واشنگ مشین چاہے باہر ملک سے آئی ہوئی ہو لیکن وہ کپڑے نہیں دھوئے گی، اس لیے کہ کرنٹ ہی نہیں، بجلی ہی نہیں۔ تصوف دین کے ہر شعبے کو کرنٹ مہیا کرتا ہے، اور وہ کرنٹ اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ اللہ سے محبت ہو،
اللہ کے نبی سے محبت ہو، یہ وہ کرنٹ ہے جو اہل اللہ کی صحبت سے، تصوف کے راستے سے آتا ہے۔ ہمارے اکابر کو جو اللہ سے محبت تھی، اللہ کے نبی سے محبت تھی، آخرت کا شوق تھا، یہ سب اہل اللہ کی صحبت کا نتیجہ تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے، یہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی جو خود عالم بھی نہیں تھے، یہ سب انہی کا فیض ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں۔ اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہم سب کے قائد ہیں، ہم سب کے امام ہیں، ہم سب کے لیڈر ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے پاس بھی جو کچھ ہے، یہ سب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا فیض ہے۔ اہل اللہ کی صحبت سے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اپنے قلب کی تربیت کرنا، اپنے قلب کی اصلاح کرنا، اچھے اخلاق کا حصول، یہ سب اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پورے دین پہ چلنے کی توفیق دے کہ ہمارے ہاں یہ شعبہ بھی زندہ ہو جائے، اور یہ اہل علم، یہ علماء اور یہ اہل مدارس کی اور یہ یہاں کے اہل دین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس شعبے کے احیاء کے لیے بھی فکر مند ہوں۔ اگر یہ شعبہ زندہ نہیں ہوگا تو آپ کے 100% بچے پڑھیں گے تو مدرسے میں، لیکن فیس بک بھی دیکھیں گے، یوٹیوب بھی دیکھیں گے، گالیاں بھی دیں گے، بد نظری بھی کریں گے، اور عشق بازیاں بھی کریں گے، اور بدماشیاں بھی کریں گے، آپس میں لڑائیاں بھی کریں گے، اور ایک دوسرے کے خلاف دل میں نفرت بھی رکھیں گے، دل میں کھوٹ بھی رکھیں گے، دشمنیاں پالیں گے، ایک دوسرے سے کینہ بھی رکھیں گے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے حضرت انس سے، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد ففعل، میرے بچے اگر تجھ سے ہو سکے تو اپنے دل کو ہر ایک کے بارے میں صاف رکھنا، کسی کے بارے میں دل میں کھوٹ نہ رکھنا، یہ میری سنت ہے۔ جو میری سنت کو زندہ کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اگر تربیت نہیں ہوگی تو عالم تو بن جائیں گے لیکن دل میں کینہ پالنے والے بنیں گے، مدرسے میں پڑھیں گے لیکن ماں باپ کے با ادب نہیں بنیں گے، مدرسے میں پڑھیں گے مسلمان کی قدردانی نہیں کریں گے، مدرسے میں پڑھیں گے لیکن مسلمان کو عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے، اچھی گاڑی کو عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے اور سنت کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اگر تزکیہ نہیں ہوگا، تربیت نہیں ہوگی تو سنت کی عظمت نہیں آئے گی۔ سنت اپنائیں گے اس لیے کہ ماحول میں ہے، باہر جائیں گے سنت چھوڑ دیں گے۔ جب یہاں سے دبئی کمانے جائیں گے تو یہ پگڑیاں اتار دیں گے، یہ ٹوپیاں اتار دیں گے، یہ داڑیاں منڈا دیں گے، ان کے پانچے ٹخنوں سے نیچے آ جائیں گے، یہ بھی پینٹ شرٹ پہننا شروع کر دیں گے۔ اگر ان کے دل میں سنت کی عظمت نہ ہوئی، اگر ان کا اندر سے تزکیہ اور تربیت نہ ہوئی تو تزکیہ اور تربیت انسان کو ایسا بنا دیتا ہے کہ اس کو دنیا میں کہیں بھی چھوڑ دیا جائے وہ کبھی بھی دین کو چھوڑے گا نہیں۔ ساری دنیا بھی اس کے مقابلے پہ کھڑی ہو جائے وہ دین کو نہیں چھوڑے گا۔ ساری دنیا کی عورتیں ننگی ہو کے اس کے سامنے آ جائیں اس کی نگاہ نہیں اٹھے گی، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھائے گا اگر تزکیہ ہو جائے، اگر تربیت ہو جائے تو۔ حضرات صحابہ کرام کا کمال یہی تو ہے، پیاسے مر رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں دوسرے کو پلاؤ، پیاسے مر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دوسرے کو پلاؤ۔ یہ جو ایثار ہے یہ تزکیہ اور تربیت سے ہی تو آتا ہے، کتابیں پڑھنے سے تھوڑی آتا ہے۔ ایثار کتابیں پڑھنے سے نہیں آئے گا، ایثار اہل اللہ کی صحبت سے آئے گا۔ جھوٹ بول کر کاروبار کرنے سے لاکھوں روپے کا نفع ہوتا ہے، اور سچ بول کر کاروبار کرنے سے چند روپے ملتے ہیں۔ اگر تربیت نہ ہو، تزکیہ نہ ہو تو جھوٹ بول کے لاکھوں کمائے گا اور کہے گا سچ کیسے بولوں، سچ بولوں گا تو نقصان ہو جائے گا۔ اگر تزکیہ نہیں ہوگا، اگر تربیت نہیں ہوگی۔ حضرات صحابہ کرام وہ مبارک جماعت ہیں جو علم میں بھی با کمال،
دعوت اور جہاد میں بھی باکمال اور تزکیے میں بھی باکمال۔ مسلمانوں کا لشکر جا رہا ہے، کفار کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، انہوں نے اپنی عورتوں کو ننگا کر کے راستے میں کھڑا کر دیا۔ جب یہ دیکھیں گے ان کے اندر سے شمع بجھ جائے گی، ایمان کی شمع بجھ جائے گی۔ جب ایمان کی شمع بجھے گی، اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، اللہ کی مدد ہٹ جائے گی تو ان کو مغلوب کرنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے عورتوں کو ننگا کھڑا کر دیا، ننگی عورتیں کھڑی کر دیں مسلمانوں کے راستے میں۔ مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے راستے میں انہوں نے عورتوں کو ننگا کھڑا کیا ہے، تو مسلمانوں کے امیر نے ایک آیت پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ اے میرے نبی، کہیے ایمان والے مردوں سے اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، اپنی شرم گاہوں کو بچاؤ، اس سے تم پاکیزہ رہو گے۔ یہ آیت کانوں میں پڑتے ہی سارے مسلمانوں نے اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا دیا اور آرام سے گزر گئے، ایمان بچ گیا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے صحابی ہیں۔ ایک عیسائی بادشاہ نے ان کو گرفتار کر لیا، عیسائی بادشاہ نے گرفتار کر لیا اور ان کو قید میں ڈال دیا، اور قید میں ڈال کے ایک لڑکی ڈال دی، شراب بھی ڈال دی اور سور بھی ڈال دیا، اور کہا یہ مسلمانوں کا بڑا ہے، یہ چونکہ محمد کا صحابی ہے لہٰذا اس کے سارے ساتھی اس کو فالو کرتے ہیں، اگر یہ نصرانیت کو قبول کرے گا تو ان کے سارے لشکر کو نصرانی بنانا آسان ہو جائے گا، لہٰذا تم کسی طریقے سے اس سے شراب بھی پلاؤ، سور بھی کھلاؤ اور زنا بھی کراؤ۔ چنانچہ اس لڑکی نے زور لگایا، 3 دن تک وہ لڑکی زور لگاتی رہی اور وہ بہکاتی رہی اور وہ پھسلاتی رہی اور پھسلاتی رہی اور ان کو اپنی طرف مائل کرتی رہی۔ 3 دن تک حضرت عبداللہ بن حذافہ اپنی نگاہوں کو جھکائے، اپنے دامن کو بچائے، اپنی شرمگاہ کو بچائے بیٹھے رہے۔ جب 3 دن گزر گئے تو وہ بے بس ہو کر لڑکی باہر آئی اور بادشاہ سے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے جس کے پاس بٹھایا ہے پتہ نہیں وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے یا پتھر کا بنا ہوا ہے، نہ اس کی گردن اٹھتی ہے نہ اس کی نگاہ پڑتی ہے، جب اس کی نگاہ ہی نہیں پڑتی تو وہ میری طرف مائل کیسے ہوگا؟ یہ تزکیہ اور تربیت کا نتیجہ ہے۔ جان جائے تو جائے، حرام نہیں کرنا، یہ عزم اہل اللہ کی صحبت سے آتا ہے۔ جان جائے تو جائے، نگاہ نہیں اٹھانی، یہ تزکیے سے آتا ہے، یہ تربیت سے آتا ہے۔ تزکیہ نہ ہو تو دل مائل ہو ہی جاتا ہے، دل مائل ہو ہی جاتا ہے، دل مائل ہو ہی جاتا ہے۔ انسان گناہ کر ہی بیٹھتا ہے، گناہ نہ کرے تو گناہ کا خیال آ ہی جاتا ہے، لیکن تزکیہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ جا رہے تھے حج پہ، 2 ساتھی تھے، حج پہ جا رہے تھے، تو مکے سے چلے مدینے کی طرف، یا مدینے سے مکے کی طرف آ رہے تھے، یا مکے سے مدینے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بستی ہے ابوا، جہاں ہمارے نبی کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کی قبر ہے، وہاں پہ انہوں نے خیمہ لگا لیا اور ٹھہر گئے۔ حضرت سلیمان بن یسار نے ساتھی سے کہا یار کھانا تو لے آؤ، بھوک لگی ہے۔ وہ کھانا لینے گئے، یہ خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سلیمان بن یسار اعلیٰ درجے کے حسین تھے، بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت سامنے ایک ٹیلے سے اتر رہی ہے، اور اتر کر وہ سیدھی ان کے خیمے تک آ گئی، خیمے میں آ گئی، اور اتنی حسین جس کی کوئی حد ہی نہیں، اتنی خوبصورت تھی۔ اور سلیمان بن یسار بھی انتہا درجے کے حسین تھے۔ جب وہ عورت اندر داخل ہوئی تو سلیمان بن یسار سے کہنے لگی، تو بھی حسین ہے، میں بھی حسین ہوں، تجھے دیکھ کے میرا دل تم پہ عاشق ہو گیا ہے، اور کوئی ہے بھی نہیں، تنہائی بھی ہے، تو میرے ساتھ برائی کر پھر میں چلی جاتی ہوں۔ سلیمان بن یسار گردن جھکائے رونا شروع کر دیا، روتے رہے، اتنا پھوٹ پھوٹ کے روئے کہ وہ عورت پریشان ہو کر وہاں سے چلی گئی، پریشان ہو گئی کہ اتنا زور سے رو رہا ہے، مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ، پاگل تو نہیں ہو گیا یہ؟
وہ چھوڑ کے چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں ان کا ساتھی کھانا جو لینے گیا تھا وہ واپس آیا تو دیکھا کہ سلیمان چیخ چیخ کے رو رہے ہیں۔ تو کہا سلیمان کیا ہوا؟ کہ بس بیٹھا ہوا تھا اکیلا تو ایک حسین عورت آ گئی تھی، ایک حسین لڑکی آ گئی تھی، اس نے مجھ سے زنا کا مطالبہ کیا، مجھے رونا آ گیا، میں روتا رہا۔ تو کہ خدا کے بندے کر تو نہیں لیا؟ کہ اللہ کا شکر ہے کیا کچھ بھی نہیں ہے، نہ نظر ڈالی ہے نہ برائی کی ہے، اللہ نے میری حفاظت کی ہے۔ کہ روتے کیوں؟ کہ روتا اس بات پہ ہوں کہ اس کو شیطان کو اس عورت کو میری طرف بھیجنے کی جرت کیسے ہوئی؟ اس کا مطلب ہے مجھ میں کوئی خامی ہے نا، مجھ میں کوئی خامی ہے نا، تبھی تو شیطان کو اس عورت کو میرے پاس بھیج کر مجھے گمراہ کرنے کی طمع ہوئی۔ دکاندار جب کسی گاہک کو مائل دیکھتا ہے تبھی تو اس کے سامنے اپنی چیز کو پیش کرتا ہے نا، مائل ہی نہ دیکھے تو پیش بھی نہیں کرتا۔ شیطان کو جو طمع ہوئی مجھے گمراہ کرنے کی اور پھسلانے کی، آخر مجھ میں کوئی تو کمی ہے نا، تبھی تو اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جب وہ رات کو سوئے، سلیمان بن یسار جب رات کو سوئے تو ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ کس کی زیارت ہوئی؟ سب بتاؤ۔ یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ یوسف علیہ السلام تو بہت حسین تھے نا، سلیمان بھی حسین تھے، یوسف علیہ السلام تو انتہا درجے کے حسین تھے۔ ان جیسا حسین تو دنیا میں ہمارے نبی کے علاوہ کوئی آیا ہی نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ حسین 3 آدمی ہیں، بلکہ 4 آدمی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ حسین کتنے آدمی ہیں؟ سب سے زیادہ حسین 4 آدمی ہیں۔ 1 نمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے نمبر پر 3 حسین ہیں، ان میں نمبرنگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر 3 حسین ہیں، ان میں ایک حضرت حوا ہیں، حضرت آدم کی بیوی، ہم سب کی ماں حضرت اماں حوا ہیں، اور ایک حضرت سارہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ انتہا درجے کی حسین تھیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ تینوں اتنے حسین تھے کہ کتابوں میں ان کے حسن کے بڑے چرچے ہیں۔ یہ تینوں حسین تھے، لیکن ہمارے نبی ان تینوں سے زیادہ حسین تھے۔ یہ 4 دنیا کے حسین تھے۔ سلیمان بن یسار نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو ان کے حسن کو دیکھ کے حیرت زدہ ہو گئے اور کہنے لگے کیا آپ زلیخا والے یوسف ہیں؟ کیا آپ زلیخا والے یوسف ہیں جس نے زلیخا سے اپنے دامن کو بچایا تھا؟ کہا ہاں میں وہی یوسف ہوں جس نے زلیخا سے اپنے دامن کو بچایا تھا، اور تو وہی سلیمان ہے نا، تو وہی سلیمان ہے نا جس کو جب عورت نے مائل کیا تو نے تو ارادہ بھی نہیں کیا۔ میں تو مائل ہونے لگا تھا، اگر اللہ کی نشانی نہ دیکھتا تو میں تو مائل ہونے لگا تھا، اور تو وہ سلیمان ہے جو مائل بھی نہیں ہوا۔ کمال ہے، تو عجیب آدمی ہے کہ مائل ہی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی نشانی نہ دیکھتے تو وہ مائل ہو جاتے۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے میں وہ یوسف ہوں جو مائل ہونے لگا تھا، اور تو وہ یسار ہے، سلیمان بن یسار ہے جو مائل بھی نہیں ہوا۔ یہ تزکیے کا نتیجہ ہے، یہ تربیت کا نتیجہ ہے کہ ہزاروں برائی کے اسباب کے باوجود بھی انسان برائی سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جہاں دعوت اور جہاد کی ضرورت ہے اور جہاں اشاعت علم کی ضرورت ہے، وہیں تزکیے اور تربیت کی بھی ضرورت ہے، اور اس کا ذریعہ یہ اہل اللہ کی خانقاہیں ہیں۔ تو ہم تو جب سے آپ کے پاس سے گئے ہیں، 1 سال کے قریب ہو رہا ہے، جب سے آپ کے پاس سے گئے ہیں تب سے ہم مسلسل دعا کر رہے ہیں اللہ قلعہ عبداللہ میں خانقاہ بنا دے، اللہ چمن میں خانقاہیں بنا دے، اللہ پورے بلوچستان میں خانقاہوں کے جال بچھا دے۔ کہو آمین۔ اگر یہ ہو جائے تو پھر دین
قابل اعتماد ہو جائے گا، دین کیا ہو جائے گا؟ قابل اعتماد ہو جائے گا، ورنہ یہ دین ہوگا ماحول کی وجہ سے، ماحول سے نکلیں گے پھر دوبارہ بے دینی آ جائے گی۔ اور شاید آپ کو اس کا تجربہ بھی ہوا ہو، جو لوگ یہاں رہتے ہیں اتنے اچھے ہیں، جب یہ یہاں سے کوئٹہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی داڑیاں پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہوں گی۔ ایسی کوئی مثال ہے کسی کی نظر میں؟ یہاں سے کوئٹہ شفٹ ہو گئے تو نمازوں میں سستی شروع ہو گئی، یہاں سے کوئٹہ شفٹ ہو گئے تو داڑھی پتہ نہیں کہاں چلی گئی، یہاں سے کوئٹہ شفٹ ہو گئے تو بے دینی میں چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دین پر چل رہے تھے، ماحول کے دھکے کی وجہ سے، اپنی تربیت کی وجہ سے نہیں، اپنے ایمان کی وجہ سے نہیں، اللہ اور اس کے نبی سے محبت کی وجہ سے نہیں، اللہ اور اس کے نبی سے محبت کی وجہ سے جو دین پہ چلے گا، آپ اس کو یورپ میں ڈال دیں وہ پھر بھی سر سے لے کے پاؤں تک سنت سے مزین رہے گا۔ آپ اسے پیرس میں ڈال دیں، نیو یارک میں ڈال دیں، اس سر سے لے کے پاؤں تک سنت سے مزین رہے گا، تب جب اس کا تزکیہ ہوگا، اس کی تربیت ہوگی۔ تو اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ اہل اللہ سے تعلق رکھیں، اپنے علاقوں میں خانقاہوں کو قائم کرنے کے لیے فکر مند ہوں اور اللہ پاک سے اس کی دعا کریں۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔